بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہی بصیرت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کی تعلیمات کو سمجھ کر انہیں اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اہل علم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا وہ کئی درجات پر ہیں، اور دوسرے مقام پر ہے وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا۔ یہ امت علم و حکمت ہے کہ جس نے کائنات میں علم و حکمت کے لحاظ سے ایک روشن داستان رقم کی ہے۔ علم والی اس امت کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد درجہ اور ممتاز مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اس امت کے وہ رخشندہ ستارے ہیں کہ جن کی روشنی انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آپ نے
کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض حاصل کیا، اور اس کے علاوہ سینکڑوں تابعین سے آپ نے قرآن و سنت کے علوم حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو خداداد صلاحیتیں عطا کی گئی تھیں، ان کی روشنی میں آپ نے فقہ اسلامی میں وہ گراں قدر خدمات سر انجام دی جو صرف آپ ہی کا حصہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اس عہد میں کلمہ حق بلند کرتے رہے جب حق بات کہنا مشکل ہو چکا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تفہیم اور تعلیم کے لحاظ سے جہاں فقہ اسلامی کے لیے 1000 علماء پر مشتمل بورڈ تشکیل دیا، جن میں سے ہر علم کا موتی اور ہر عالم اپنے عہد کا ایک ممتاز عالم تھا، اور پھر ان میں سے 40 وہ تھے کہ جو مقام اجتہاد پر فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مال و متاع کے لحاظ سے اہل علم اور طلباء کی حوصلہ افزائی کی، اور اس سلسلہ میں بھی آپ نے علم کو پھیلانے کے لحاظ سے اپنا مال خرچ کر کے بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ اس وقت خوارج اور روافض اور معتزلہ کی طرف سے جو اسلام پر حملے ہو رہے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حملوں کا بھی جواب دیا، اور اس بنیاد پر اعتقادی حدود کے عظیم محافظ کے لحاظ سے بھی آپ کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی شخصیت، کردار اور تعلیمات کے لحاظ سے ہمارے بہت سے موضوعات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آج کی گفتگو فقہی بصیرت کے لحاظ سے اس میں چند نئے امور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اعتقاد کی پختگی اور خوارج اور روافض اور معتزلہ کی رد کے لحاظ سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ کردار ہے کہ ایک موقع پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ شکایت کی گئی کہ کوفے میں ایک انسان ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتا ہے، اور یہاں تک کہ معاذ اللہ ان کو یہودی کہتا ہے۔ تو کبار علماء کرام نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ کسی کی بات بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو امت کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ قرب رکھتے ہیں کہ ذو النورین ہیں، اور یہ آپ کا اعزاز ہے کہ پوری امت میں ہی نہیں پوری انسانیت میں کہ وہ شخص کہ جس کے عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے کسی ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں، وہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو شخص اتنے نازیبا کلمات بولتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اتیتو کا خاطبہ، میں آپ کے پاس ایک رشتے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ قال لمن، اس نے کہا کہ کون سا رشتہ، کس کا رشتہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ لابنتک، تیری بیٹی کے لیے
میرے پاس ایک بڑا اچھا رشتہ ہے اور تمہیں رشتے کی تلاش تھی تو میں رشتہ لے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ تو اس نے پوچھا وہ بچہ کیسا ہے کہ جس کا رشتہ تم لائے ہو؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رجل شریف، وہ بڑا شریف انسان ہے، غنی بالمال، اور مالی طور پر بھی بڑا سٹرانگ ہے، حافظ لکتاب اللہ، کتاب اللہ کا حافظ بھی ہے، سخی، اور سخاوت بھی بہت کرتا ہے، یقوم اللیل فی رکوع، رات سجدوں میں گزار دیتا ہے، کثیر البکاء من خوف، اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ روتا ہے۔ یہ ساری صفتیں جس وقت آپ نے بیان کی تو شخص کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے جو اس کے اوصاف بیان کیے یہ تو بہت بڑی کوئی شخصیت ہے، میں تو اس سے کم صفات والے پر بھی راضی تھا۔ یہ جتنی صفتیں آپ نے اس شخص کی بیان کی کہ جس کا میری بیٹی سے نکاح ہوگا، یہ تو بہت بڑا ایک میرٹ ہے صفات کا، میں تو اس سے کم صفات کے لحاظ سے بھی راضی تھا، اور یہ آپ نے تو بہت نایاب شخص تلاش کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ الا ان فیہ خصلہ، بس ایک کمی اس میں ہے، باقی سب کچھ جو میں نے بیان کیا وہ صحیح ہے، ایک کمی اس کے اندر ہے، وہ کمی کیا ہے؟ پوچھا اس نے وما ہی، کیا کمی ہے اس میں؟ فرمایا انہو یہودی، وہ یہودی ہے، عقیدے کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اگرچہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہے، اگرچہ وہ سخی بھی ہے، اگرچہ وہ راتوں کو روتا بھی ہے، اگرچہ وہ سجدے بہت کرتا ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ یہودی ہے۔ قال سبحان اللہ اتامرنی ان ازوج ابنتی من یہود، تو امام صاحب سے وہ شخص کہنے لگا کہ افسوس ہے کہ آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح ایک یہودی سے کر دوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا یہ سکم اس کی ساری فضیلتوں پر پانی پھیر رہا ہے، وہ یہودی ہے تو میرے نزدیک اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور آپ مجھے اچھا مشورہ نہیں دے رہے، اور آپ میرے پاس اچھا رشتہ لے کے نہیں آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الا تفعلوا، کیا تم اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرو گے جبکہ وہ اتنی اس کی فضیلتیں اس میں موجود ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میں ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں کہ جو یہودی ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا فالنبی زوج ابنتہ من یہودیت، کیا تو سرکار نے معاذ اللہ کسی یہودی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی تھی؟ جب تمہیں برداشت نہیں اور تمہیں پسند نہیں تو سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں کی شادی تو تم تسلیم کرتے ہو، اور اس کے باوجود ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتے ہو، تو جب تم اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہاری بیٹی کا نکاح کسی یہودی سے ہو، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسے پسند کر رہے ہو کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتے ہو؟ جس وقت آپ نے یہ فرمایا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے، کہتے استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، انی تائب الی اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہودی نہیں کہوں گا، ان کو جو شان رب ذوالجلال نے عطا کی ہیں میں ان شانوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو رب ذوالجلال نے اس جہت کی قوت گویائی اور استدلال اور اس طرح کا انداز تخاطب عطا فرمایا تھا کہ جس کے نتیجے میں آج تک ان کی تحقیقات جہان میں ایک روشن جہان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک مقام پر
جس وقت ایک شخص نے وصیت کی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے کہ میں فوت ہو رہا ہوں، وہ پاس موجود نہیں ہے، تو میری وصیت کے مطابق امام ابو حنیفہ میرے فلاں مال کو یوں تقسیم کریں گے، فلاں چیز فلاں کو دے دیں گے، یہ سب کچھ میں ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ امام اعظم موجود نہیں تھے جس وقت یہ بات چلی، اور اس وقت کے مشہور قاضی ابن شبرمہ کے پاس یہ کیس پہنچا۔ جو مخالفین تھے وہ اپنے دلائل پیش کر رہے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے جو شخص وصیت کر کے گیا تھا اس وصیت پر بھی گواہ موجود تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جانے والا تو سب کچھ امام اعظم ابو حنیفہ کے سپرد کر کے گیا ہے، اور اس نے وصیت کی ہوئی ہے، لہذا اس کی وصیت کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے جس طرح کی وہ وصیت کر کے گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ اس عدالت میں پیش ہوئے اور آپ نے وصیت پر گواہ بھی پیش کر دیے کہ فلاں شخص فوت ہوا، میں پاس موجود نہیں تھا، لیکن اس نے وصیت کی تھی، اور یہ دو گواہ ہیں جو اس وصیت پر گواہ پیش کر رہے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ واقعی وہ شخص وصیت کر کے گیا تھا میرے بارے میں، اور اس کے بعد میرے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے جو لگا کے گیا۔ تو قاضی نے بات سن کے کہا یا ابا حنیفہ اتحلف ان شہودک شاہدوا بحق، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ تمہارے گواہ سچی گواہی دے رہے ہیں؟ یہ دو گواہ جو تم نے پیش کیے ہیں کہ فلاں بندہ وصیت کر کے گیا جو دنیا سے جا چکا ہے، کیا تم حلف اٹھاتے ہو، قسم دیتے ہو کہ یہ گواہی سچی دے رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تمہیں تو فیصلہ کرنے کا دستور ہی نہیں آتا، مجھ پر قسم لازم ہی نہیں آتی، تو میں قسم کیوں دوں؟ شریعت مجھ پر قسم لازم کرے تو میں قسم دوں؟ وہاں تو ضابطہ ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جب بھی کوئی کیس آئے گا تو سب سے پہلے مدعی پر ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اس کی ڈیوٹی صرف گواہ پیش کرنا ہے۔ البینۃ علی المدعی، مدعی گواہ پیش کرے گا، والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ ہے، جو بات تسلیم نہیں کر رہا، منکر ہے اس بات کا، اس پر قسم ہے۔ تو سب سے پہلے مدعی کو مہلت دی جائے گی کہ وہ گواہ لے آئے، اگر وہ گواہ پیش کر دے تو اسی پر فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ نے قسم دینی ہوتی ہے۔ تو تم اچھے قاضی ہو، مجھے ہی میں گواہ بھی پیش کر رہا ہوں اور مجھ پر ہی تم قسم بھی لازم کر رہے ہو، تو مدعی پر تو صرف گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، مدعی پر قسم دینا نہیں ہوتا۔ لہذا تم جو کہتے ہو کہ تم پھر قسم اٹھاؤ کہ تمہارے گواہ سچی گواہی دے رہے ہیں، تو شریعت میں میرے نزدیک مجھ پر صرف گواہ پیش کرنا لازم ہے، مجھ پر ان گواہوں کے بارے میں حلف اٹھانا لازم نہیں ہے کہ یہ سچی گواہی دے رہے ہیں، حلف مجھ پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا لیس علیہ یمین کنت غائبا، میں وہاں موجود نہیں تھا، میں تو غائب تھا، یہ لوگ وہاں موجود تھے، اب ان کے بارے میں مجھ پر قسم دینا یہ لازم نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ تم اپنا کیس ہار چکے ہو، یہ تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ تمہارے پاس جو تمہارے گواہ ہیں ان کی صداقت کی تم دلیل ہی نہیں پیش کر سکے، تم ان کے بارے میں حلف ہی نہیں دے رہے کہ وہ سچی گواہی دے رہے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اب جواب میں جو کچھ کہا تو قاضی ایک جملہ بھی اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ نے فرمایا چلو میرے مسئلے کو چھوڑو، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، ما تقول فی اعمی شج فشہد لہ شاہدان بذالک، ایک شخص نابینا تھا، اس کا کسی نے سر پھوڑ دیا، وہ زخمی ہو گیا، تو سر پہ حملہ کس نے کیا اس بارے میں دو بندوں نے گواہی دی، دو بندے گواہ بن گئے کہ فلاں شخص تھا، اس نے نابینا پہ حملہ کیا ہے اور اس نے اس کو زخمی کیا ہے۔ اب جس وقت یہ کیس تمہارے پاس آ گیا
نابینا نے گواہ پیش کر دیے اپنی طرف سے کہ فلاں بندہ تھا، مجھے تو نظر نہیں آتا، میں تو نابینا ہوں، یہ دو بندے گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ تو ابن شبرمہ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا اعلی الاعمى ان يحلف ان شهوده شاهدوا بحق، کیا تم نابینا کو کہو گے کہ وہ قسم اٹھائے کہ اس کے گواہ سچی گواہی دے رہے ہیں، یا صرف گواہوں پر بات مانی جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو نابینا کو نہیں کہوں گا کہ وہ قسم اٹھائے، بس گواہی کافی ہے، ان گواہوں کی گواہی پر ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر نابینا پر اس مسئلے میں گواہ لازم نہیں تو چونکہ میں بھی غائب تھا، پاس موجود نہیں تھا، نابینا پر گواہ پیش کرنے کے بعد اگر اس مسئلے میں حلف اٹھانا لازم نہیں، قسم اٹھانا لازم نہیں، تو مجھ پر بھی قسم اٹھانا لازم نہیں، وہ صرف گواہ جو ہیں وہی گواہی دیں گے اور ان گواہوں کی روشنی میں ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی پر ہی ابن شبرمہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے سپرد وہ امور کیے جائیں گے کہ جو وصیت میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایسے ہی متعدد مقامات جو دیگر اس سے منسلک ہیں ان میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے وہ امور ہیں جن میں بالخصوص خوارج کے لحاظ سے یہ لکھا ہے، یہ جو خارجی فرقہ جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر عراق میں تھا، ہرورہ بستی کے اندر، اور جب یہ پاور میں آ گئے تو انہوں نے بہت ظلم کیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں جب یہ چونکہ وہ بستی جو خارجیوں کا صدر مقام ہے وہ کوفہ کے قریب تھی، تو یہ کوفہ میں مسلح ہو کر داخل ہو گئے، اور ان کی فکر کے جو مخالف تھا ان سے انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ تو خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے بندہ فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے معاذ اللہ اگر نماز چھوڑ دی، نماز اس کی رہ گئی، منکر نماز وہ نہیں لیکن ویسے نماز نہیں پڑھ سکا، ہم کہیں گے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، لیکن خوارج کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے، اور کوئی بھی گناہ، کوئی غلطی اس کے صدور پر وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اس کی اجزاء ہے، اور جب جز فوت ہو جائے تو کل فوت ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ نماز میں ارکان ہیں، اگر کوئی رکن رہ جائے تو نماز فوت ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ ایمان میں عمل بالارکان کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے، اور جب عمل بالارکان فوت ہوتا ہے تو پھر کل فوت ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جس وقت آئے اور لوگوں نے بتایا کہ یہ اہل سنت کے امام ہیں اور یہ تمہارے دلائل کا رد کرتے ہیں، ان سے بات کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے ان لوگوں نے کہا، ان کی اتنی جسارت تھی، کہنے لگے تب یا شیخ من الکفر، کہ اے شیخ کفر سے توبہ کرو، کیونکہ جو کافر ہو اسے کافر نہ ماننا بھی کفر ہوتا ہے، تو تم جو بندہ گناہ کرے اس کو کافر نہیں مانتے تو پھر تم خود کافر ہو، تو کفر سے توبہ کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ کہا گیا تو آپ نے فرمایا انا تائب الی اللہ من کل کفر، میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں، سارے کفر چھوڑ کے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ انا تائب الی اللہ من کل کفر، ہر قسم کا کفر میں نہیں کرتا، ہر قسم کے کفر سے میں بیزار ہوں، ہر قسم کے کفر کو میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ اتوب نہیں کہا، تائب کا لفظ بولا، انا تائب الی اللہ من کل کفر۔ اب وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، جب واپس ہوئے تو کسی نے کہا کہ اس جملے میں بھی وہ تمہیں دھوکہ دے گئے اور انہوں نے تم پہ حملہ کیا ہے۔ کس طرح کہ جس وقت وہ کہہ رہے تھے انا تائب الی اللہ من کل کفر، تو وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ تم کفر پر ہو جو تمہارا عقیدہ ہے، اور اس کفر سے میں بیزار ہوں، میرا اس کفر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ من کل کفر وہ جو کہہ رہے تھے،
تو اس سے وہ الٹا تمہیں کہہ رہے تھے کہ تم کفر پر ہو اور میں اس کفر پہ نہیں ہوں جو تم کفر کرتے پھر رہے. تو وہ واپس آ گئے. واپس آ کے انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہے, آپ نے الٹا ہمیں کافر قرار دے دیا ہے کہ ہم کافر ہیں, اور اپنے جواب کے اندر آپ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم مجھے جواب دو, ابظن تقول ھذا ام بعلم, یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں نے اس جملے میں یہ کہا ہے کہ جو تم کفر کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں اور تمہارا یہ نظریہ کفر کا ہے, یہ میں نے اس میں تم پہ حملہ کیا ہے, تمہیں کافر قرار دیا ہے, تم پہ تنقید کی ہے, یہ بات تم یقین کی بنیاد پہ کہتے ہو یا گمان کی بنیاد پہ کہتے ہو؟ تم اس کا جواب دو. اب یقین سے کہنا صریح لفظوں کے بغیر عقل مند کے لیے بڑا مشکل ہے, کیونکہ امام صاحب نے تو کوئی لفظ ایسا بولا نہیں تھا. تو اب دوسری جانب بھی تھی کہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں گمان یہ ہوا ہے کہ آپ نے ایسا کہا, ہمیں گمان یہ ہوا ہے کہ آپ کی مراد یہ تھی, جملہ جو آپ کا تھا اس میں آپ کی مراد یہ تھی کہ میں نے سارے کفر چھوڑے ہوئے ہیں, کہ آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ تم کفر پہ لگے ہوئے ہو, تو میں گمان کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمیں کہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ تم نے گمان کی وجہ سے یہ کہا, ظن کی بنیاد پہ یہ کہا. اللہ فرماتا ان بعض الظن اسم, کہ بعض ظن جو ہیں وہ گناہ ہیں. تم نے ظن کیا, گمان کی بنیاد پہ تم نے قول کیا, گمان کی بنیاد پہ تم نے مجھ سے آ کے جھگڑا کیا, اور قرآن کی آیت ہے جو اس طرح کرے تو یہ کرنا گناہ ہوتا ہے. تو قرآن سے ثابت ہوا کہ تمہارا یہ میرے ساتھ الجھنا گناہ ہے, اور آگے مذہب تمہارا کیا ہے کہ ہر گناہ ہی کفر ہے. تو پھر تو تم کفر کا ارتکاب خود کر رہے ہو. تم نے کفر کا ارتکاب کیا. تمہارے نظریے کے مطابق جب اسم جو ہے گناہ کفر ہے, اور تم قرآن کی روشنی میں میرے ساتھ جا کے الجھے ہو اور کہہ رہے ہو کہ تم نے ہم پہ اعتراض کیا, یہ تم نے اپنے بقول گمان کی وجہ سے کیا. اور ان بعض الظن اسم, اور بعض ظن گناہ جو ہے, بعض ظن وہ کیا ہے, گناہ ہے, اور پھر گناہ تمہارے نظریے میں کفر ہے. اس کے مطابق تو تم نے اب کفر کا ارتکاب کیا. توبہ تو تمہیں کرنی چاہیے کہ جنہوں نے اپنے نظریے میں کفر کا ارتکاب کیا ہے. لہذا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا فَتُبْ أَوَّلًا أَنْتَ مِنَ الْكُفْرِ, پہلے تو کفر سے توبہ کر. جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تو اب وہ لوگ مبہوت ہو چکے تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کہنے لگے صدقت انا تائب من الکفر. اس شخص نے کہا کہ آپ نے صدقتا, آپ نے سچ کہا, میں نے کفر کیا, لہذا میں کفر سے توبہ کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بھی وہ جملہ آگے استعمال کیا جو پہلے استعمال کیا تھا. تو یہ یعنی برسر میدان ان خوارج کی دلیل کے شکنجے میں انہیں جکڑ کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا کہ یہ عمل بالارکان یہ ایمان کی جز نہیں ہے کہ جس کے فوت ہو جانے سے ایمان فوت ہو جائے اور کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے. اس بنیاد پر آپ حجت میں ان لوگوں پر غالب آئے. اور اس کے دوسرے مقام پر جس وقت خوارج نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں مناظرہ کیا, اور مناظرہ میں وہاں پر مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا, اور مسلح ہو کر وہ سارے لوگ آئے, اور ان لوگوں نے یہ اس بات پر امام اعظم ابو حنیفہ کو مبہوت کرنا چاہا. امام صاحب مسجد میں بیٹھے تھے, مسجد کوفہ میں, تو آ کے کہنے لگے کہ ہاتان جنازتان علی باب المسجد, یہ مسجد کے دروازے پر دو جنازے آ گئے. مسجد کے دروازے پر ایک مرد ہے اور ایک عورت, ان کے جنازے ہیں, اور اب لوگ جنازہ پڑھنے لگے ہیں جبکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز. تو امام اعظم نے فرمایا کہ انہیں کیا ہے, کیا حالت ہے ان کی. تو کہنے لگے کہ احدہما فجنازۃ رجل شارب الخمر, ایک جنازہ تو شرابی کا ہے, اس نے شراب پی تھی
اور شراب پینے کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے، وہ شرابی اسی جرم میں شراب کی وجہ سے مر گیا ہے، ایک اس کا جنازہ، اور دوسرا کہنے لگے کہ وہ ایک عورت کا جنازہ ہے جو زانیہ تھی، اذا ایقنت بالحمل قتلت نفسها، جب وہ حاملہ ہو گئی زنا کی وجہ سے تو اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کی ہے۔ تو یہ دو مجرم ہیں، ان کا جنازہ آ گیا مسجد کے دروازے پر، اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ان کی رائے کے مطابق دونوں کافر ہیں، کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور کفر کیا ہے تو کافر کا جنازہ نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر وہ یہ طے کیے ہوئے ہیں کہ ان دونوں کا جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا، لہذا لوگوں کو منتشر کر دیا جائے اور ان کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے ان سے پوچھا من ای الملل کانا، کیونکہ سوال میں صرف یہ بتایا گیا کہ ایک شرابی ہے، شراب پی کے مر گیا، دوسری عورت ہے، زانیہ ہے، اور اس نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ امام صاحب نے پوچھا بتاؤ من ای الملل کانا، دونوں کی ملت کون سی ہے؟ امن الیہود، کیا دونوں یہودی ہیں؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں یہودی نہیں ہے۔ پوچھا افا من النصارى، کیا دونوں عیسائی ہیں؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں عیسائی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا افا من المجوس، کیا مجوسی ہیں دونوں؟ قالوا لا، انہوں نے کہا مجوسی بھی نہیں ہے۔ قال من ای الملل کانوا، یہ کس ملت سے تعلق رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا من الملت التي تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ان کا تعلق ماضی میں نہ یہود سے تھا، نہ نصارہ سے تھا، نہ مجوس سے تھا، بلکہ ان کا تعلق اس ملت سے تھا، ان کے نزدیک چونکہ ملت ختم ہو چکی ہے، اس ملت سے تھا جو ملت گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس ملت سے تعلق رکھتے تھے دونوں۔ اب ان کا مقصد کہ ملت چھوڑ کے مرتد ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، اس لمحے سے پہلے، یہ گناہ کرنے سے پہلے نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مجوسی تھے، مسلمان تھے، مگر چونکہ گناہ کبیرہ کیا اب اس بنیاد پر ملت ختم ہو گئی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو وہ گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو گواہی ہے اس کے بارے میں تم مجھے بتاؤ، اخبرونی عن هذه الشہادہ اہیا من الایمان ثلث اور خمس اور ربع، یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی ایمان کا تیسرا حصہ ہے یا ایمان کا چوتھا حصہ ہے یا ایمان کا پانچواں حصہ ہے؟ یہ ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، اب کہتے الایمان کلہ، یہ پورا ایمان ہے، پورا ایمان ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو سارے ہی مسلمان ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ چوتھا حصہ مسلمان ہو گیا باقی ابھی کافر ہے، پانچواں حصہ مسلمان ہو گیا باقی ابھی کافر ہے۔ تو کہتے ہیں الایمان کلہ، یہ گواہی تو پورا ایمان ہے، پورے کا پورا ایمان ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فما سوالکم ایایا عن قوم زعمتم واقررتم انہما کانا مؤمنین، انہما کانا مؤمنین، تم ان کے بارے میں پھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ جن کے بارے میں تم خود ہی بتا رہے ہو کہ ایمان کامل ہے، ان کا پورا ایمان ہے، ناقص نہیں ہے، نہ چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا، وہ پورا ایمان تم خود ان کا تسلیم کرتے ہو، تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ مبہوت ہوئے لیکن چالاک بڑے تھے، اگلی طرف چل پڑے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے کہتے ہیں دعنا ان کا، یہ بات چھوڑو تم، اب کیا امن اہل الجنت ہما ام من اہل النار، یہ ہمیں بتاؤ یہ دوزخی ہیں یا جنتی ہیں؟ یہ دونوں دوزخی ہیں یا جنتی ہیں؟ اب پہلے مسئلے کے مطابق چونکہ
उनके कौल से उनका ईमान साबित हुआ और ईमान वालों की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो शहादत दी है, गवाही दी है, उससे पूरा ईमान आता है और पूरा ईमान आने के बाद उन्होंने उससे इनकार नहीं किया, उसी पर ही कायम रहे। अगरचे बदअमल हुए लेकिन उसी इकरार पर उनकी रूह निकली। तो फरमाया जिस वक्त वो मोमिन, तुम खुद अपने बकौल उनको कह रहे हो, तो मोमिन के लिए नमाज जनाजा होती है, तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए। उन्होंने कहा चलो ये बात तुम छोड़ो, हमें ये बताओ कि दोनों दोज़खी हैं या जन्नती हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके जवाब में फरमाते हैं चलो मैं भी तुम्हें इसकी वजाहत बताता हूं। अम्मा इज़ा अबैतुम फ़इन्नी अक़ूलु फ़ीहिमा मा क़ालहु नबीयुल्लाह इब्राहीम। इन दोनों के बारे में जो तुमने सवाल किया, मैं तुम्हें वही जवाब देता हूं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया था। किस तरह? फरमाया कि एक कौम, जिस कौम ने इनसे बड़े जुर्म किए हुए थे, उनके बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान सूरह इब्राहीम में मौजूद है। वो फरमाते हैं फमन तबअनी फइन्नहु मिन्नी वमन आसानी फइन्नका गफूरुर रहीम। ऐ अल्लाह, जिसने मेरी पैरवी की वो तो मेरा ही है, मिन्नी मुझसे है, जिसने मेरी पैरवी की वो तो मुझसे है, और जिसने नहीं की, बहुत बड़ा भगौड़ा है, सरकश है, लेकिन फिर भी कहते क्या है? फरमाते वमन आसानी, जिसने मेरी नाफरमानी की, फिर फइन्नका गफूरुर रहीम, रब तू फिर भी बख्शने वाला है। फइन्नका गफूरुर रहीम। कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन मुजरिमों से बड़े मुजरिमों के लिए भी दुआ मांगी है, उन्होंने फिर भी उनको ठुकराया नहीं है, मुस्तरद नहीं किया, बल्कि रब की रहमत को दावत दी है। ऐ अल्लाह, जिसने मेरी पैरवी की उसने तो फिर की मेरी पैरवी, वमन आसानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की है, फिर फइन्नका गफूरुर रहीम, तू तो बख्शने वाला है, तू तो रहम करने वाला है। तो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में कहा था, अब वो जन्नती थे या दोज़खी थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है मेरे पैरोकार नहीं थे, मगर नाफरमानी इस दर्जे की नहीं जो कुफर बन जाए, नाफरमान अमल की बुनियाद पर जो बदअमली उन्होंने की, उसकी वजह से ऐ अल्लाह मैं फिर भी तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं। फइन्नका गफूरुर रहीम, बेशक तू मेहरबान है और बख्शने वाला है। फरमाया मैं इसके बारे में जो तुम मुझसे पूछते हो कि जहन्नमी है या जन्नती है, दुआ करनी है या दुआ इनके बारे में नहीं करनी, फरमाया मैं तुम्हें वही कहता हूं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हवाला दिया और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला दिया। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन दो मुजरिमों से बड़े मुजरिमों के बारे में उन्होंने ये कहा था जो हमारे कुरान में मौजूद है। उन्होंने कहा था ऐ अल्लाह इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका, अगर इन गुनहगारों को तू अजाब दे तो तुझ पे एतराज कोई नहीं, क्योंकि ये तेरे बंदे, इन्हें ये काम नहीं करने चाहिए थे जो इन्होंने किए हैं। तेरे बंदे होके ये तेरे सरकश बने, इन्होंने गुनाह किया, अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरा हक है कि तू अजाब इनको दे ले। इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुका व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू बख्श दे तो तू कुदरतों वाला है, अजाब दे दे तो एतराज कोई नहीं, और अगर तू इनको बख्श दे तो तू तो बख्शने वाला है, तू तो रहम वाला है। वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू गालिब हिकमत वाला है, अजीज है। तो कहा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मैं वही जवाब तुमको देता हूं, तो ये फिर भी मुस्तहिक़ दुआ है, इनके लिए मग़फ़िरत मांगी जाए, इनके लिए दुआ की जाए, इनका जनाजा पढ़ा जाए, इस वास्ते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनसे बड़े मुजरिमों के बारे में भी अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे। और इस तरह की गुफ्तगू कुरान मजीद बुरहान रशीद में बशक्ल आयात मौजूद है। और फिर फरमाया मैं इनके बारे में वही कहूंगा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए कहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का हवाला देकर
کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نے قوم کو دعوت دی تھی، اور یہ مسئلہ ایک وجہ سے اس سے مختلف بھی ہے ایمان کے مسئلے کے لحاظ سے، انہوں کو جب آپ نے دعوت دی تو قوم بڑی بگڑی ہوئی تھی، کہتی انؤمن لک واتبعک الارذلون، کہ ہم تمہیں مان جائیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو کمی لوگ ہیں، جو پنجابی میں کمی کہتے ہیں، واتبعک الارذلون، یہ غریب لوگ تمہارے پیروکار ہیں، انہیں ہٹاؤ، نکالو اپنے دربار سے، پھر ہم تمہیں مانیں گے۔ اگر ان کو بھی بازی بٹھانا ہے، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا، تمہارے پیروکار تو یہ گھٹیا لوگ ہیں، ہم نوابوں نے تمہارا کلمہ تب پڑھنا ہے جب تم ان کو اپنے دربار سے ہٹا لو، تو پھر ہم تمہارا کلمہ پڑھیں گے۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا، قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ تمہیں یہ جیسے بھی لگے، میں ان ایمان والوں کو اپنے دربار سے دھتکارنے والا نہیں، میں ان کو اپنے دربار سے نہیں نکالوں گا، اور وما علمی بما كانوا يعملون، میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے تھے، حساب ان کا اللہ پر ہے، اور تمہارے کہنے پر میں ان کو اپنے دربار سے نہیں دھتکاروں گا، نہیں نکالوں گا۔ پھر بھی ان پہ رحم کیا، پھر بھی وہ جو موجود تھے ان کو نکالنے سے بڑے لوگوں کو لانے کے لیے جو دنیاوی مرتبوں کے لحاظ سے بڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں مومنین کو اپنے دربار سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، تو فرمایا جیسے حضرت نوح علیہ السلام دھتکارنے والے نہیں تھے، ایسے ہی میں بھی یہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کو رب کی رحمت سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ دوسرے مقام پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ میں نہیں کہوں گا ان لوگوں کو کہ تمہاری آنکھیں جن کو حقیر سمجھتی ہیں کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گی۔ اگر میں یہ کہوں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا انی اذا لمن الظالمین، پھر تو میں ظالم بن جاؤں اگر میں ایسا کہوں۔ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، رب جانتا ہے زیادہ کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فرمایا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا میں وہی کہتا ہوں۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیات پڑھی، وہ خوارج جو اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے سارا اسلحہ انہوں نے پھینک دیا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ فقہی اور علمی مذاکرات جن میں آپ نے اس وقت کے حالات میں فقہ حنفی کی تدوین کی اور اس کو بہترین طریقے سے مدون اور مرتب کیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا تھا کہ لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ابنائے فارس، یعنی فارسی، سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابنائے فارس وہاں سے بھی علم اتار کے لے آئیں گے۔ اس گواہی کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں بشارت سے تعبیر کیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر جو مسائل اخذ کیے ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے۔ ایک مسئلہ بھی معلوم کرنا اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط، بہت زیادہ علم اور بہت زیادہ فقاہت کی ضرورت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علمی وقار عطا فرمایا کہ آپ اکیلے بھی اگرچہ قرآن و سنت کے ایک بہرے ناپیدا کنار علم کے لحاظ سے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان ہزار علماء کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر جن میں سے 40 مبلغ علم کے لحاظ سے درجہ اجتہاد پر تھے، ان کے سامنے رکھ کے ایک ایک مسئلے پر مہینہ مہینہ بحث ہوتی رہی۔ کانت حاورہم وناظرہم وشاورہم،
ان سے مناظرہ بھی کرتے، ان سے مشورہ بھی کرتے، ڈائلاگ بھی کرتے، اور یہ فرماتے کہ جو کچھ تمہیں اس مسئلے میں موافق یا مخالف آیات کا پتہ ہے، احادیث کا پتہ ہے، سب کچھ پیش کرو، پہلے نتیجہ نہیں ہوگا، نتیجہ آخر میں نکلے گا، سب کچھ مہینہ مہینہ بحث کے بعد پھر فرماتے اکتب یا ابا یوسف فی باب الفلان، فلاں باب میں اب اس مسئلے کو لکھ لو۔ اس طرح کر کے اتنی محنت کے بعد کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی۔ یہ فقہ حنفی اتنی محنت کے بعد جا کر اس کو مرتب کیا گیا، اور اس کی تدوین میں باقی تمام جو فقہ ہے وہ مالکی، حنبلی، شافعی، وہ بھی اہل سنت کی فقہ ہے۔ جس طرح پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے وہ مکہ شریف سے چھپنے والی کتاب سے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو غیر مقلد ہیں، جو کہتے ہیں ہم نہ حنفی ہیں، نہ مالکی ہیں، نہ حنبلی ہیں، نہ شافعی ہیں، یہ ایک مٹھی بھر طبقہ ہے۔ امت کا صفات اعظم مقلد ہے، اور وہ ان چاروں میں سے کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتا ہے۔ وہ تینوں فقہ، حنبلی، مالکی، شافعی، وہ انفرادی فقہ ہے، وہ ایک شخص کی فقہ ہے، وہ شورائی نظام پر مرتب نہیں ہوئی، اور فقہ حنفی شورائی نظام پر مرتب ہوئی ہے، شورا کی شکل میں۔ اتنی محنت اور کوشش کے بعد اس کو مرتب کیا گیا۔ آج کا غیر مقلد ماننے پہ آئے تو اپنے مسجد کے امام کی تقلید کر جائے، اور نہ ماننے پہ آئے تو امام المشرقین والمغربین کی تقلید کو چھوڑ دے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز میں تدوین شریعت کی اور امور شریعت کو واضح کیا کہ تاریخ بغداد میں موجود ہے۔ حضرت وکی جو تبع تابعی ہیں، ان سے کسی نے کہا اخطا ابو حنیفہ تھا، ابو حنیفہ نے غلطی کی فلاں مسئلے میں، تو آپ نے فرمایا کیف یقدر ابو حنیفہ ان یخطئ، ابو حنیفہ غلطی کر کیسے سکتے ہیں؟ جب پوچھا گیا کہ وہ نبی نہیں ہیں، غلطی تو ممکن ہے، آپ کیسے کہتے ہیں غلطی کر کیسے سکتے ہیں؟ تو امام وکی نے کہا میرا مطلب یہ کر کے غلطی برقرار کیسے رہ سکتی ہے؟ وہاں تو انہوں نے اتنی قوتیں اکٹھی کی ہیں غلطی کی نشاندہی کرنے والی کہ اگر غلطی ہوگی تو کوئی نہ کوئی قوت تو ضرور بولے گی کہ غلطی ہو گئی ہے، اور اگر ساری قوتیں مطمئن ہوئی ہیں تو پھر امام نے غلط مسئلہ نہیں بتایا، امام نے صحیح قول کیا ہے۔ اس پر پھر انہوں نے مثال دی، کہتے وَمَعَهُ مِثْلُ ظُفْرَ وَأَبِي يُوسُف فِي قِيَاسِهِمَا وَيَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَحَفْص بن غياث ومندل في حفظ الحديث والقاسم بن مان في معرفته باللغة العربية وداود الطائي وفضيل بن إياز في ورعهما فمن كان هؤلاء الجلساء لم يكد أن يخطئ۔ حضرت وکی نے کہا کہ ابو حنیفہ کیسے غلطی کریں گے کہ ان کی مجلس میں امام ابو یوسف اور امام ظفر جیسے تیز قیاس والے امام بیٹھے ہیں، اور ان کی مجلس میں یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث اور مندل جیسے حافظ الحدیث بیٹھے ہیں، اور قاسم بن مان جیسے لغت اور صرف و نحو اور گرامر کے ماہرین بیٹھے ہیں، اور داؤد طائی اور فضیل بن ایاز جیسے صوفی بیٹھے ہیں۔ یہ سارے ان کے شورا کے رکن، جب روحانی پاور بھی ہے، علمی پاور بھی ہے، ساری سورسز اکٹھے کر کے پھر فقہ حنفی کی تدوین کر رہے ہیں۔ اگر غلطی کرتے تو صرف کا امام بولتا، نحو کا بولتا، حدیث کا حافظ بولتا، تفسیر کا ماہر بولتا، صرف و نحو اور لغت کا امام بولتا، صوفی بولتا، سالک بولتا۔ جب سارے چپ رہے ہیں، ساری قوتوں نے جب حمایت کر دی ہے، تو پھر امام نے غلطی نہیں کی، امام نے برحق دین لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس مقدس فقہ کے لحاظ سے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبولیت ملی کہ آج بھی ملت اسلامیہ میں اسی فقہ کی کثرت ہے، اور جب بھی زمین پر دین نافذ ہوا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس فقہ کی تدوین کے بعد اسی فقہ کی شکل میں احکام اسلامیہ کو نافذ کیا گیا، اور اسی کی برکتیں انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک جب وہ آ کر اسی دین کو نافذ کریں گے تو اسی شریعت، اسی شکل کے اندر اسی دین کو نافذ کیا جائے گا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سمجھیں، اس کو پڑھیں اور اصول کو سامنے رکھیں، اور ان کے پیش نظر یہ جو موجودہ زمانے کی گمراہیاں ہیں، جو پنساری اور سٹور کیپر جو سرجن بن بیٹھے ہیں، ان کی ہلاکتوں سے تبھی بچا جا سکتا ہے کہ جس وقت
سرجن اور ماہر امور کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ امام اعمش نے اس وقت کہا تھا جب مسئلہ پیش ہوا، استاد جواب نہ دے سکے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دے دیا، تو امام اعمش جو استاد تھے کہا میں نہیں نہ لاکا یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ یہ کہاں سے تم جواب دے رہے ہو؟ تو کہا من الاحادیث التي انت حدثتنیھا، جو آپ نے پڑھائی ہے انہی سے میں جواب دے رہا ہوں۔ ویسے تو میرے سینکڑوں استاد ہیں، لیکن جو آپ سے پڑھی ہے یہ جواب میں نے ان سے دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، ہم ساری زندگی پڑھاتے رہے مگر ہمارا حساب تو پھر ساری جیسا ہے، جڑی بوٹیاں ساری اکٹھی کی ہوئی ہیں، مگر پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کس سے مکس کرے تو معجون کون سی بنتی ہے اور بیماری کس کے لیے ہوتی ہے، اور پھر احتیاط کیا ہے، تدبیر کیا ہے۔ ساری زندگی ہم حدیث پڑھاتے رہے، مجھے جواب نہیں آیا، میرے شاگرد تجھے آ گیا۔ تو فقیر سرجن ہوتا ہے، فقیر ماہر طبیب ہوتا ہے، جس کو پتا ہوتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو مکس کرے تو دوائی کیا بنتی ہے، بیماری کی علامتیں کیا ہیں اور استعمال کی احتیاطیں کیا ہے۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ پنساری جو ہے وہ ماہر طبیب کا بورڈ لگا چکے ہیں اور سٹور کیپروں نے لوگوں کے لیے نسخے لکھنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ غیر مقلدیت کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہلچل اور ایک قسم کی جہالت پنپ رہی ہے۔ اس واسطے ضرورت ہے اس امر کی جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت سمجھایا تھا، اور یمن والوں کو حضرت معاذ بن جبل کا مقلد بنایا تھا اور فرمایا تھا کہ جو یہ بتائیں گے تم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور یہی قرآن و سنت سے احکام کے اخذ کرنے کا صحت مند طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہر دور میں اہل حق کو برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آج حالات حاضرہ کے لحاظ سے بڑے افسوس سے برما کے مسلمانوں کی وہ صورتحال سامنے ہے۔ اتنا ظلم و ستم تاریخ میں شاید کبھی نہ ہوا ہو جتنا آج مسلم امہ کے بیٹوں پر وہ بدھ کے پیروکار کر رہے ہیں۔ لاشیں جلائی جا رہی ہیں، جسم کاٹ کاٹ کے آگ پہ بھونا جا رہا ہے، اور وہ امریکہ جو انسانی حقوق کا علمبردار اپنے آپ کو گردانتا ہے، اسے کشمیر میں، اسے لبنان میں، اسے مسلم امہ کا جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو اسے کوئی دلچسپی نہیں، اور اپنے مفادات کے لیے ہر جگہ انسانی حقوق کے نام پر داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو وہاں پر کوئی ظلم، کوئی ستم نظر نہیں آ رہا۔ OIC اور اسلامی ممالک کی تنظیم وہ بھی مردہ گھوڑے کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس ظلم و ستم پر ہم سب کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ خالق کائنات ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ 40 لاکھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے برما اور انڈیا کی حکومت اپنی طرف سے تہیہ کر چکی ہے، اور مسلسل کئی مہینوں سے بلکہ سال سے بھی زیادہ قتل عام ہو رہا ہے اور نسل ختم کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ان سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان